وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ حضرات کافی دیر سے آپ حضرات اپنے پاک نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سماعت فرما رہے تھے۔ مجھ ناچیز کی بھی حاضری اس بابرکت خانقاہ بابرکت بارگاہ میں حاضری ہوئی۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ آئیے اسی آیت کریمہ پر کچھ ہماری اور آپ کی گفتگو ہو۔ میں تو سوچ رہا تھا کہ جو کچھ میں بیان کروں گا میں تحریری شکل میں پیش ابھی کروں گا آپ حضرات کے سامنے۔ کچھ پرچی چھپایا ہوں، وہ سرکار سیدنا بابا سرکار سیدنا قطب المدار زندہ شاہ مدار اللہ تعالیٰ وارض کے تعلق سے جو کچھ میں بیان کروں گا وہ میں تحریری شکل میں بھی آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا انشاءاللہ۔ بس صرف آپ حضرات کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ آئیے کچھ سننے اور سنانے سے قبل سب سے پہلے عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکزی عقیدت اس نبی کی بارگاہ میں جس نبی کی مقدس پیشانی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان نظر فرماتے ہیں تو کچھ اس انداز سے لکھتے نظر آتے ہیں کہ جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام۔ کون نبی؟ وہ نبی جس نبی کی نگاہ ناز جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ کون نبی؟ وہ نبی جس نبی کے لبائے ناز بریلی کے دلہا امام احمد رضا خان نظر فرماتے ہیں تو کچھ اس انداز سے لکھتے نظر آتے ہیں کہ پتلی پتلی گلیں قدس کی پتیاں، پتلی پتلی گلیں قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ کون نبی؟ وہ نبی جس نبی کا مقدس کان دور نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور نزدیک کے سننے والے وہ کان، کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ کون نبی؟ وہ نبی جس نبی کا دست مبارک ہاتھ جسم اٹھا غنی کر دیا، ہاتھ جسم اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام۔ کون نبی؟ وہ نبی جس نبی کی انگلیاں ناز انگلیاں فیض پر ٹوٹے پیاسے جھوم کر، انگلیاں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ واہ۔ کون نبی؟ وہ نبی جس نبی کے شکم ناز کی بات آتی ہے تو بریلی کے دلہا کاغذ اٹھاتے ہیں قلم اٹھاتے ہیں اور لکھتے نظر آتے ہیں کل جہاں ملک اور جو کی روٹی جیسا، کل جہاں ملک اور جو کی روٹی جیسا، ان شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام۔ کون نبی؟ وہ نبی جس نبی کے مقدس پسینے کی بات آتی ہے تو بریلی کے دورہ لکھتے ہیں واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی تو نہ پھر چاہے دلہن پھول۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت جب سرکار کائنات کے مہک کی باری آتی ہے تو لکھتے نظر آتے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ کون نبی؟ وہ نبی جس نبی کے رونے کی بات آتی ہے تو بریلی کے دہلا لکھتے ہیں اللہ کا جہنم ابھی نہ سرد ہوگا، اللہ کا جہنم ابھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا
پیچھے مڑ کر آپ نے دیکھا تھا جبریل آگے کیوں نہیں آ رہے ہو؟ جبریل عرض کرتے یا رسول اللہ آگے ہم کیسے آئیں؟ ہم آگے نہیں جا سکتے ہیں، یہی ہمارا آخری مقام ہے۔ اللہ کے حبیب نے پوچھا تھا اے جبریل جب ہمارے چلتے امجد جناب ابراہیم علیہ السلام آتش نمرود میں جا رہے تھے اس وقت تم نے کیا پوچھا تھا؟ اس وقت تو یہی کہا تھا نا کہ ہم وہاں جا سکتے ہیں جہاں کوئی نہیں جا سکتا ہے۔ اے جبریل آج میں وہاں جا رہا ہوں جہاں تم بھی نہیں جا سکتے ہو، کوئی آرزو ہو تمنا ہو تو بتا دو۔ جبریل نے کہا تھا یا رسول اللہ کوئی آرزو نہیں ہے، کوئی تمنا نہیں ہے، مگر ہاں اتنی بات ضرور ہے اے اللہ کے حبیب کے میدان میں سے وفا ہو جب آپ کی گنہگار امت پل صراط سے گزرنے لگے تو مجھے اجازت دے دی جائے آپ کی گنہگار امت کے لیے میں اپنا نوری پر پل صراط پر بچھا دوں، آپ کی امت آسانی کے ساتھ گزر جائے۔ اب جب بریلی کی دلہا کی نظر جاتی ہے تو کہتے نظر آتے ہیں پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو خبر نہ ہو، آقا وہیں پر موجود ہوں گے، ہم جیسے گنہگار امتیوں کی گزر ہوگی، سرکار فرماتے نظر آئیں گے رب سلیم امتی، رب سلیم امتی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں رضا پل سے اول کر کے گزریے، یہ ہے رب سلیم سدائے محمد۔ آئیے اسی نبی کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ جی لگا کر درود شریف پڑھنے کے بعد آگے اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہ سرکار سیدنا قطب المدار رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت یکم شوال المکرم 242 ہجری دوشنبہ کا دن صبح صادق کے وقت اللہ اکبر اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی دوشنبے کے دن ہو رہی ہے۔ سرکار سیدنا قطب المدار رضی اللہ تعالی عنہ کے والد محترم کا نام سید قدوۃ الدین المعروف سید علی حلبی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آپ کی والد محترمہ سیدہ فاطمہ ثانیہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آپ اپنے والد محترم کی طرف سے 10 واسطوں سے سرکار سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کا نسب مل جاتا ہے، اور والد محترمہ کی جانب سے 7 واسطوں سے سرکار سیدنا امام حسین سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے مل جاتا ہے۔ حضرت سرکار سیدنا قطب المدار رضی اللہ تعالی عنہ اسی لیے آپ کو نجیب الطرفین سید کہا جاتا ہے۔ آج ہم اللہ والوں کی بارگاہ میں حاضر ہیں، آج ہم سرکار سیدنا بابا بہار شاہ رحمت اللہ علیہ کی یاد منا رہے ہیں۔ آج ان کے ورثے پاک کی تاریخ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ سچوں کے ساتھ سچے ہیں کون؟ سچوں کے ساتھ رہنے کے لیے کوئی عام انسان نہیں، کوئی دنیا کا انسان نہیں کرائے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو آپ دیکھیں سچوں سے مراد سیدنا قطب المدار رضی اللہ تعالی عنہ ہے، سچوں سے مراد سیدنا غوث پاک ہے، سچوں سے مراد سیدنا خواجہ پاک ہے، سچوں سے مراد سیدنا وارث پاک ہے، سچوں سے مراد آج ہم ان کی بارگاہ میں حاضری دے رہے ہیں بابا بہار شاہ رحمت اللہ علیہ ہیں۔ حضرات یہ سچوں کے ساتھ ہونے کے لیے کیوں کہا جا رہا ہے؟ ہم نے پتھروں پر حضرت قاری اکرم صاحب کو 5 لاکھ روپیہ دیا، کہا حضرت آپ گھر جا رہے ہیں، ٹھیک ہے جائیے، یہ 5 لاکھ روپیہ لے لیجئے، اور 250 گرام سونا بھی دیا، کہا لے جائیے گا ہماری والدہ محترمہ کو دے دیجئے گا۔ آپ کہنے لگے مولانا شعبان قادری بتائیے یہ 5 لاکھ روپیہ بھی دے رہے ہیں اور 250 گرام سونا بھی دے رہے ہیں، اتنی رقم اتنی دولت ہم لے کر کے جائیں گے؟ راستے میں لٹیرے بھی مل سکتے ہیں، راستے میں ڈاکو بدماش بھی مل سکتے ہیں، بہت سارے چندرات راستے میں ہیں، چور بھی مل سکتا ہے، ہم اتنی رقم لے کر کے نہیں جائیں گے، اتنی دولت لے کر کے نہیں جائیں گے۔ ہم نے کہا اچھا تو سنیے، اگر میں 10
میں 250 گرام سونا دے سکتا ہوں تو آپ کے ساتھ کنر بھی دے رہا ہوں. میں نے 2 کنر دے دیا. کہا حضرت اب آپ جائیں گے؟ آپ نے کہا ہاں میں جا سکتا ہوں. اس لیے اب چور کا خطرہ نہیں ہے, اب ڈاکوؤں کا خطرہ نہیں ہے, اپنے چوروں کا ڈر نہیں ہے, اس لیے کہ میرے ساتھ کنر موجود ہے, میرے ساتھ پولیس والا موجود ہے, میرے ساتھ میرا ہماری سامان کا رکھوالا موجود ہے. اللہ بلا خوف و خطر چلے جا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے اپنے سے ڈرایا ہے. اے ایمان والو مجھ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو. وقولوا مع الصادقین. اور جب آپ ڈریں گے, اللہ سے ڈریں گے تو نماز آپ پڑھیں گے, روزہ آپ رکھیں گے, قرآن کی تلاوت آپ کریں گے, یعنی کہ احکام شرعیہ کے پابند آپ ہو جائیں گے. اب جب نیکیوں کا ذخیرہ اکٹھا ہو جائے گا تو اللہ قرآن ہی میں فرماتا ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین. بے شک شیطان جو ہے وہ مومنین کا کھلا ہوا دشمن ہے, کھلا ہوا چور ہے, کھلا ہوا ڈاکو ہے, بدماش ہے. اور آپ کے اس اعمال پر, آپ کے ایمان پر حملہ کرنے کی کوشش کرے گا. لہذا اگر ایمان کی دولت کو بچانا ہے, اگر نماز کو بچانا ہے, اگر روزہ کو بچانا ہے, حج کی حفاظت کرنی ہے, قرآن کی تلاوت کی حفاظت کرنی ہے, تو سنو سنو, یہ دنیا کے پانی کار کے ساتھ نہ ہونا, دنیا کے انسانوں کے ساتھ نہ ہونا. یہ آپ پہ ایمان کی عبادت نہیں کر پائیں گے, یہ آپ کے اعمال کی عبادت نہیں کر پائیں گے. اگر آپ کے اعمال کی عبادت کوئی کرے گا تو اللہ ہمارے کر سکتے ہیں. اس لیے رب نے فرمایا ہے وقولوا مع الصادقین, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. ایک اللہ کے ولی جنہوں نے چڑیا پال رکھا تھا, اتفاق سے نر کا انتقال ہو گیا, مر گیا. مادہ اٹھی, گئی نہ جانے کہاں سے ایک تنکا لے کر آئی, اور لانے کے بعد میں نر کے جسم سے مس کر دیا. نر کے اندر حرکت پیدا ہو گئی, زندگی زندہ ہو گیا نر. اللہ کے وہ ولی اپنی نگاہ آنکھوں کو بند کرتے ہیں. سرکار فرماتے ہیں اتقوا فراست المؤمنین فینظروا بنور اللہ. مومن کی فراست سے ڈرو, اس لیے کہ مومن اللہ کے نور سے دیکھا کرتا ہے. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی, اور نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں, جو وہ ذوق یقین پیدا کر جاتی ہے زنجیریں. آنکھوں کو بند کیا, اب جب کھول رہے ہیں تو گھر والوں سے کہہ رہے ہیں سنو سنو, یہ مالا بھی بڑی ہوشیار ہے, بڑی عقل مند ہے, معلوم ہے کہاں سے تنکا لے کر کے آئی ہے. کہاں آپ نے فرمایا سنو, یہ کہیں عام جگہ کا تنکا نہیں ہے, یہ عام جگہ کا کھر نہیں ہے, بلکہ مسجد نبوی کے صحن کا تنکا ہے. وہاں کا تنکا لے کر آئی ہے اور نر کے جسم سے لگا دیا ہے. نر کے اندر, نر کے جسم میں حرکت پیدا ہو گئی ہے. تو کہہ دیا جائے کہ جب مسجد نبوی کے تنکے کا یہ عالم ہے کہ اگر مردے کے جسم سے لگا دیا جائے تو مردے میں حرکت پیدا ہو جائے, مردے میں زندگی پیدا ہو جائے, تو اس مسجد نبوی, اس رسول کائنات کے چمن کے پھول, مسجد نبوی رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے باغ کے پھول, سرکار سیدنا قطب المنار اللہ تعالی ورحمہ کا مرتبہ کتنا افضل والا ہوگا. جب تنکے کا یہ عالم ہے جو صحن میں پڑا ہوا ہے, تو مدار پاک کا عالم کیا ہوگا. تو ایک مرتبہ نہیں, 7 مرتبہ آپ اس صحن میں نظر آئے ہیں, رسول کائنات کے روضے پر نظر آئے ہیں, مرتبہ جانے رحمت کے گلے دولت پر نظر آئے ہیں. اور جب بھی آپ جاتے رہے اپنے قدم ناز سے جوتیوں کو اتار لیا ہے, کھاؤ کو اتار لیا ہے, چپل کو اتار لیا ہے. یہ عشق نہیں تو کیا ہے وہ, اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو جہاں مصطفیٰ جانے رحمت کا نعرہ مبارک پڑا ہو, وہاں سکے بدو دین کی چپل پر نظر آئے, وہاں آپ کی جوتی پڑ جائے. اور خدا کی قسم یہاں تک کتابوں میں لکھا ہے کہ کئی کئی دن تک آپ وہاں سوتے نہیں تھے, بلکہ مصطفیٰ جانے رحمت کے روضے کے سامنے, قبر انور کے سامنے, وہ قبر انور جس کے بارے میں کہا جاتا ہے منظارہ قبری وجب لہو شفاعتی, جس نے میری قبر کی زیارت کر لی اس کے پر میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے. اب سیدنا بنی الدین سیدنا شاہ ملال کی زندگی کا عالم دیکھو, آپ نے ایک مرتبہ نہیں اور 2 مرتبہ نہیں, کئی مرتبہ مصطفیٰ کی قبر انور کی زیارت کی ہے, اور نبی کی قبر انور ہی کی نہیں بلکہ سرکار کائنات کی جس میں ادارے کی بھی زیارت ہے. اللہ اکبر. تو جب تنکے کا یہ عالم ہے تو سراپا مدار پاک کا عالم کیا ہوگا. سرکار سیدنا
زندہ شاہ مدار آپ جب کربلا معلّہ جاتے ہیں امام حسین کی یاد آ جاتی ہے، علی اصغر کے بچپنے کی یاد آ جاتی ہے، عباس علمدار کے کٹے ہوئے بازو کی یاد آ جاتی ہے، تو اس طریقے سے آپ روتے ہیں قسم خدا کی، آپ کی ریش مبارک داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اس لیے کہ اسی چمن کے آپ بھی پھول تھے، اسی باغ کے آپ بھی پھول تھے جن کو یزیدیوں نے میدان کارزار میں شہید کر دیا تھا۔ آج سرکار سیدنا قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کائنات کی بارگاہ میں حاضری دے رہے ہیں، قبر انور سے آواز آتی ہے بدیوتی اب تمہیں ہندوستان جانا ہوگا، اللہ کی وحدانیت کا پرچم تو بلند کرنا ہوگا اور ہماری رسالت کا اعلان کرنا ہوگا۔ اللہ کو اندازہ لگاؤ، وہ سرکار سیدنا قطب المدار جن کا نام پاک اللہ کے رسول اپنے لبھائے مبارک سے لے رہے ہیں، اپنے زبان مبارک سے لے رہے ہیں، آج لوگ کہہ رہے ہیں معاذ اللہ مصطفیٰ میں مٹی میں مل گئے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے بے شک سبحان اللہ۔ آپ ہندوستان کی سرزمین پر آئے اور آنے کے بعد میں جب آپ دوسری مرتبہ حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، وہاں مکہ شریف کی تشریف لے جاتے ہیں، سن 505 ہجری کا واقعہ ہے۔ سرکار سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے نام کی ہم 11ویں کیا کرتے ہیں، جن کے نام کے ہم فاتحہ خوانی کرایا کرتے ہیں، آپ سے بھی ملاقات ہو رہی ہے۔ اس وقت سرکار سیدنا زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 282 سال ہے اور 263 سال ہے، اور سرکار سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 35 سال ہے، یعنی جوان کی عالم ہے، اور آپ اسماء جلالیہ کا آپ ورد کر رہے تھے، آپ وظیفہ کر رہے تھے۔ سرکار سیدنا قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ کیا کر رہے ہیں یا اخی، اے بھائی آپ کیا کر رہے ہیں؟ رسول اور آپ اتنے چلال میں تھے، اتنے آپ کا چلال، اتنا آپ کو روبدار تھا کہ اوپر سے اڑتا تو پرندہ کوئی جاتا تو جل بھن کر کباب ہو جاتا تھا۔ سرکار سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آپ فرماتے ہیں سرکار سیدنا قطب المدار کہ آپ جلال کو کم کر لیجیے، اللہ کی مخلوق ہے یہ، اور آپ کو نہیں خبر ہے مصطفیٰ جان رحمت کو سوئے حسنہ آپ کے اخلاق و عادات سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ دنیا میں رحمت للعالمین بن کر کے آئے تھے، اسی خاندان کے ہم لوگ چشم و چراغ ہیں، آپ اپنے جلال کو کم کر لیجیے۔ بڑے پیر روشن ضمیر سرکار سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جلال کو کم کرتے ہیں۔ اندازہ لگائیے وہ سرکار سیدنا قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، آپ جب دوسری مرتبہ بھارت کی سرزمین پر آئے ہیں، آپ سمندری جہاز میں سفر کر رہے ہیں، آپ نے واقعہ بارہا سنا ہوگا، میں کہنا چاہتا ہوں آپ اسی جہاز میں آپ نے دین اسلام کو پھیلانا شروع کر دیا، نبی کے رسالت کے بارے میں بتانا شروع کر دیا، اللہ کے وحدانیت کے بارے میں بتانا شروع کر دیا، یعنی دین اسلام کی تبلیغ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی میں کچھ لوگوں نے آپ غصہ دکھایا، آپ جلال میں آ جاتے ہیں، اس طریقے سے جلال میں آئے، آج طوفان آیا اور جہاز غرق ہونے لگا، آپ ایک تخت پر بیٹھ جاتے ہیں اور تھپیڑا پانی کا تھپیڑا لے جا کر کے ایک ساحل کے کنارے پہنچا دیتا ہے۔ اندازہ لگائیے آپ اس سمندر سے نکل کر کے آپ خشکی پر آتے ہیں، ایک درخت کے سائے میں بیٹھ جاتے ہیں، ایک آنے والے نے آیا کہا قطب المدار کہاں تھے؟ آپ کی جستجو ہو رہی ہے، آپ کو تلاش کیا جا رہا ہے، آپ کے دستی مبارک کو پکڑ کر کے آگے لے کر کے جا رہے ہیں۔ وہاں پر دو آدمیوں سے ملاقات ہوتی ہے، ایک بہت عالیشان محل نظر آتا ہے، اندر داخل کر دیا جاتا ہے، اور جب اندر داخل کیا گیا ایک نورانی تخت بچھا ہوا ہے، اور اس نورانی تخت پر نورانی چہرے والا کوئی آدمی تشریف فرما ہے۔ اندازہ لگائیے ایک آنے والا دسترخوان لے کر کے آتا ہے، تو خوان لایا گیا، اس میں کھولا جاتا ہے تو ایک میں کھیر رکھی ہوئی تھی، اللہ اکبر، کھیر کو سرکار سیدنا بدیع الدین زندہ شاہ مدار کے آپ کو کھلا دیا جاتا ہے۔ اندازہ لگائیے تاریخ میں آتا ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے 9 لقمہ کھلایا گیا، 10 کیوں نہیں، 11 کیوں نہیں،
12 क्यों नहीं, आगे और सारे आदात हैं, ये 9 लुकमा खिलाने की क्या जरूरत थी? तो कहने में दिया जाए ये 9 से आगे कोई गिनती नहीं है। आगे जितनी गिनतियां बनती है, जितने आदात बनते हैं, वो 1 से 9 और 1 से 9 जितनी गिनती है, इसी से लाख बनता है, हजार बनता है, करोड़ बनता है। 9 से आगे कोई गिनती नहीं, इसलिए 9 लुकमा सरकार सैयदना बदरुद्दीन को खिलाया जा रहा है। अल्लाह अकबर। और खिलाने वाला कोई आम इंसान नहीं था। तारीखों में आता है, किताबों में आया है कि वो सरकार कायनात तशरीफ फरमा थे। अल्लाह के रसूल ने अपने दस्ते मुबारक से जिंदा शामदार को 9 लुकमा खिला दिया है। अल्लाह अकबर। तो जिंदा शामदार के जिंदगी का अंदाजा कौन लगा सकता है कि जिसको अपने दस्ते मुबारक से मुस्तफा जाने रहमत ने 9 लुकमा खिला दिया हो। और एक दूसरा खान खोला जाता है, उसमें जुब्बा नजर आता है, कपड़ा नजर आता है, उसे भी आपके जिस्म घर में डाल दिया जाता है। यही वजह है कि आपकी उम्र मुबारक 596 साल 6 महीने 16 दिन की होती है, मगर कभी आपको खाने की जरूरत नहीं पड़ी, कभी आपको पानी पीने की जरूरत नहीं पड़ी, इसलिए कि वो आपके जिस्म अतहर में वो खीर पड़ी हुई थी जिसको मुस्तफा ने अपने दस्ते मुबारक से खिलाया था, अल्लाह के रसूल ने अपने दस्ते नाज से खिलाया था। आला हज़रत फरमाते हैं तेरे नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, और तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत सरकार सैयदना जिंदा शाहदार बिल्लाह आज अजमेर शरीफ आप गए होंगे तो आप अंदाजा लगाइए 582 हिजरी में आप जब भारत की सरजमीन पर दोबारा तशरीफ लाते हैं, तिबारा तशरीफ लाते हैं, तो आप सरजमीन अजमेर जाते हैं। वहां पर तारागढ़ जाते हैं। तारागढ़ के लोगों ने देखा फकीर आए हुए हैं लोग, चुप्पा कुप्पा वाले लोग आए हुए हैं, दाढ़ी टोपी वाले लोग आए हुए हैं। लोग परेशान हो गए। वहां की आबादी वालों ने अपने सरदार से कहा यहाँ तो मुसलमान लोग आए हुए, नमाज पढ़ेंगे, आजान देंगे, अभी एक मुसीबत हम लोग झेल रहे हैं। बहुत दिन पहले वहां पर कुछ लोग आए थे, मुजाहिदात इस्लाम आए थे, जंग किए थे, शहीद हो गए थे, जिनकी लाशें वैसे पड़ी हुई थी। रात की तारीखी में तकबीरात की आवाज, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर की जोरदार आवाज आया करती थी। अल्लाह अकबर। जब शोहदा के लाशें मुबारक से अल्लाह अकबर की आवाज आ रही है तो जिंदगी के आगे नहीं पहुंचा है। जब एक शहीद के जिसमें अजान से अल्लाह अकबर की आवाज आ रही है तो मुस्तफा की जिंदगी का अंदाजा कौन लगा सकता है? अल्लाह अकबर। वो सरकार आया, आने के बाद में कहा सरकार से कितना कुतुब मदार की बारगाह में अर्ज करता है आप यहाँ से चले जाइए। कहा मेहमानों के साथ ऐसे जुल्म किए जाते हैं। कहा कुछ दिन पहले लोग आए हुए थे, उनकी लाशियां पड़ी हुई हैं और उनको कोई दफन नहीं किया है, उनकी लाशों से अल्लाह अकबर की आवाज आ रही है। आपने फरमाया अच्छा तो ऐसा करो, अगर अब आज की रात से आवाज ना आए तो क्या मुझे यहाँ रहने दोगे? हाँ हाँ हाँ, अगर ऐसा काम हो जाए तो इससे अच्छी बात कौन सी बात हो सकती है? आपने फरमाया ठीक है जाओ। रात की तारीखी आई, सरकार से जितना कुतुब मदार ने अपने मुरीदीन से फरमाते हैं जाओ शोहदा की लाश को इकट्ठा करो, उनको कफन पहनाओ और कब्र में दफन कर दिया जाए। कब्र में दफन कर दिया जाता है, उन्हें दफना दिया जाता है और उसी रात से आवाज का आना, तकबीरात की आवाज का आना बंद हो जाता है। अब कितने वहां के आबादी वाले थे सरकार से जितना कुतुब मदार के पायनात पर गिर जाते हैं, बारगाह में हाजिरी देते हैं, कहते हैं सरकार अब मुझे ऐसा ही न छोड़ो बल्कि इस्लाम का आगोश में कर लो, मुस्तफा का कलमा पढ़ा लो। सरकार से जितना कुतुब मदार फरमाते हैं पढ़ो अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। आज अजमेर की धरती पर वहां पर मदार गेट भी मौजूद है, मदार कुआं भी मौजूद है, मदार स्टेशन भी मौजूद है और मदार चौक भी मौजूद है। है आपकी 4 चीजें, मदार कुआं भी मौजूद है, मदार स्टेशन भी मौजूद है, मदार चौक भी मौजूद है और मदार गेट भी मौजूद है। जो अजमेर शरीफ जाए वो इन जगहों की ज़ियारत करे और तारागढ़ पर आपका चिल्ला गाह भी मौजूद है जो 16 और 17 जमादियुल ऊला को उससे बात होता है वहाँ, और जो वहाँ जाता है जो मिन्नतें माना करता है उसकी सारी दुआएं कबूल कर ली जाती हैं। बेशक जिंदा शाह मुबारक का चिल्ला गाह का आलम है तो सरकार सैयदना जिंदा शाह के कब्र नाज का आलम क्या होगा? मज़ार मुक़द्दसा का अंदाज़ा कौन लगा
سرکار سیدنا زندہ شاہ معلوم ہے حضرت بابا فرید شکنڈ رحمت اللہ علیہ ایک راستے پہ کھڑے ہوئے تھے. کچھ لوگ ادھر سے ٹھیلیا پر گوریا میں چینی لاتے لے کر آ رہے تھے. آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ آپ کو چینی بہت محبوب بھی بہت پسند کرتے تھے. لوگوں نے دیکھا کہ بابا فرید وہاں کھڑے ہوئے ہیں. لوگوں نے سوچا ایسا کرو اگر وہ ابھی سلام کرو گے پوچھیں گے کیا لے کر جا رہے ہو, اگر بتا دو کہ شکر لے کر جا رہے ہیں تو مانگیں گے ضرور. تو ایسا کرو کہہ دینا ہم لوگ نمک لے کر کے جا رہے ہیں. اب سب لوگ ٹھیلیا لے کر آگے بڑھے تو بابا فرید نے سلام کیا. بابا فرید نے مسکرا کر فرمایا وعلیکم السلام, کیا لے کر جا رہے ہو؟ لوگوں نے کہہ دیا سرکار یہ ہم لوگ تو نمک لے کر جا رہے ہیں. آپ نے مسکرایا کہا تو پیٹی کے جاؤ نمک ہے. اب جب ٹھیلیا لے کر کے مارکیٹ میں پہنچے اور جب پڑیا کو کھولا تو اس میں چینی کے بجائے نمک ہی نظر آ رہا ہے. اللہ اکبر. جب ان کے قدم بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی, جب محتاج کا یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا؟ بے شک سبحان اللہ. جب پڑیا کھولا تو اس میں چینی کے بجائے نمک ہی دکھائی دے رہا ہے. اب لوگوں نے کہا چلو تو بڑا نقصان ہو جائے گا, بابا فرید وہیں کھڑے ہوں گے. ایسا کرو پھر ٹھیلیا لے کر کے چلو. اب جب ٹھیلیا لے کر کے آئے تو لوگوں نے دیکھا, لوگوں نے سلام کیا بابا السلام علیکم. بابا فرید نے فرمایا کیا لے کر جا رہے ہو؟ کہا ہم لوگ چینی لے کر کے جا رہے ہیں. تو بابا فرید نے کہا تو پھر بوریا کھولو مجھے کھلاؤ. اب جب سب بوریا کھولتے ہیں تو اس میں نمک کے بجائے چینی نظر آ رہی ہے. کیا آپ نے سمجھا؟ یہ سرکار سیدنا بابا فرید کے کرامت کا عالم جب یہ ہے تو سرکار سیدنا بلوتری کے کرامت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ بابا فرید بابا سرکار سیدنا قطب المدار اللہ تعالی بردونا جب آپ لکھنؤ کی سرزمین پر آتے ہیں, مینا شاہ رحمت اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا. یہ کیا کہتے ہیں شاہ مینا شاہ رحمت اللہ علیہ میڈیکل کالج کہ جس بغل میں آپ کو مزار مبارک ہے, کبھی چاہیے وہاں پر دوا علاج کرانے کے لیے تو بارگاہ میں حاضری ضرور دے دیا کریے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ کہنے والا کون کہا ہے معلوم ہے. سرکار سیدنا قطب المدار جب آپ لکھنؤ کی سرزمین پر آئے لوگ آنا شروع کر دیے. ایک عورت آتی ہے, کچھ لوگ آئے اور وہ معلوم ہے 29 شعبان کی تاریخ تھی, شعبان معظم کی 29 تاریخ. کچھ لوگ آئے, آنے کے بعد میں صبح کے وقت آئے یعنی کہ رمضان مبارک کی 1 تاریخ ہو چکی تھی. آنے کے بعد میں کہا پوچھا سرکار یہ بتائیے کہ آج رمضان مبارک کی پہلی تاریخ ہے کہ نہیں, چاند ہوا کہ نہیں ہوا؟ اندازہ لگائیے. آپ مسکرانے لگے. آپ فرماتے ہیں ایسا ہے فلاں محلے میں چلے جاؤ, وہاں شیخ قطب الدین کے وہاں ایک ننھا لڑکے کی پیدائش ہوئی ہے, اس سے اگر دیکھ لینا اگر وہ ماں کا دودھ پیا ہے تو پہلی تاریخ نہیں ہے, اور اگر اپنی ماں کا دودھ نہیں پیا ہے تو آج رمضان مبارک کی پہلی تاریخ ہے. وہ بچہ پیدا کہاں ہو رہا ہے, وہ اس بچے کی ولادت کہاں ہو رہی ہے؟ اور سرکار سیدنا قطب المدار کی نگاہ ولایت دیکھو, نگاہ ناز دیکھو, آپ کا علم غیب دیکھو. جب سرکار سیدنا قطب المدار کے علم غیب کا عالم ہے تو مصطفیٰ کا علم غیب کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ بریلی کی دورہ کہتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. سرکار سیدنا قطب المدار کے فرمان کے مطابق لوگ آئے, کس کے پاس آئے؟ شیخ قطب الدین جو سرکار سیدنا مینا شاہ رحمت اللہ علیہ کے والد کا نام تھا. پتا کیا لوگوں نے؟ پتا یہ چلا کہ جب بچہ پیدا ہوا تو ماں نے لاکھ کوشش کیا بیٹا دودھ پی لے, بیٹا دودھ پی لے, مگر بیٹا دودھ نہیں پیا. سرکار سیدنا قطب المدار فرماتے ہیں تو پھر آج رمضان مبارک کی پہلی تاریخ ہے اور وہ بچہ کون بچہ تھا؟ وہ کوئی عام بچہ نہیں تھا, سرکار سیدنا مینا شاہ رحمت اللہ علیہ تھے. اللہ اکبر. آپ فرماتے ہیں کہ پورے لکھنؤ کی ذمہ داری اگر کسی کو دی گئی ہے تو سرکار سیدنا مینا شاہ کو دی گئی ہے. لہذا یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ ایک عورت آتی ہے قطب المدار کی بارگاہ میں اپنے بچے کو بھوک چھڑانے کے لیے. آپ نے فرمایا جاؤ یہاں کی قطبیت, یہاں کی ذمہ داری مینا شاہ کو دے دیا گیا ہے, اور جاؤ اسی سے بھوک چھڑاؤ, اسی کی بارگاہ میں کہو, اسی سے عریضہ پیش کرو, وہی سب دور کریں گے. اللہ اکبر. آپ اپنے مرید خاص کو جن کا نام شمس الدین تھا, آپ اپنا نماز دیتے ہیں اور کہتے ہیں لے جانا مینا شاہ کو تلاشنا اور یہ نماز دے دینا اور کہہ دینا تمہارے کھیلنے کا وقت نہیں ہے, اب تم اللہ کے بندوں کی مدد کرو. لے کر کے جاتے ہیں. سرکار سیدنا
مخلوق کی مدد کرتے نظر آئے اور اسی تعلیم سے آپ نے اپنی ولایت کا اظہار کرنا شروع کر دیا اور وہ عورت بھی آتی ہے اپنے بچے کو لے کر کے جب آئی تو آپ نے وہی مسلح اس بچے کے سر پر رکھ دیتی ہے اور وہ بچہ صحت و تندرست ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. جب زندہ شامدار کے اس مسلح کا یہ عالم ہے کہ اگر بیمار بچے کے سر پر رکھ دیا جائے تو اسے صحت و تندرستی مل جائے تو سرکار سیدنا بدیع الدین کے دستے مبارک کا اندازہ کون لگا سکتا ہے جو اگر جس کے اوپر اپنا دستے نہ رکھتے تو الحمدللہ اس کی عمر میں بڑھوتری نظر آئے, اس کی زندگی میں بڑھوتری نظر آئے. یہی سرکار سیدنا زندہ شامدار اللہ تعالیٰ بات ہے. اللہ اکبر. آپ ساتویں مرتبہ حج کرتی آخری گفتگو چونکہ فہرست بہت لمبی ہے. ہمارے قاری اکرم صاحب اشارہ بھی فرما رہے ہیں. مجھے خوشی ہوتی ہے جب میں اپنے اساتذہ کرام کے درمیان خطاب کرتا ہوں, وہ اس لیے کہ کہیں کوئی غلطی ہوگی تو بات اس کی اصلاح ہو جائے. اجنبی جگہ پر خطاب کریے غلطی ہوتی ہے کسی کی ہوگا ایسا بھی ہوتا. مگر ہم نے دیکھا ہے بلکہ ہمارے مفتی رسول زمان صاحب کا فرمان بھی ہے کہ کوئی بڑا مقرر بولتا ہے, بڑا عالم بولتا ہے تو لوگ اس کی باتوں کو سنتے ہیں بول کیا رہا ہے, اور کوئی چھوٹا موٹا ہم جیسے مولوی بولتا ہے تو اس کی غلطیوں کو تلاشتے ہیں. تذکیر و تاریخ کی غلطیاں کر رہا ہے, جبکہ میں نے سنا ہے مفتیان کرام بھی تذکیر و تاریخ کی غلطیاں بہت کرتے ہیں, بہت ساری باتیں ہوتی ہیں. مگر میں فخر محسوس کر رہا ہوں, اپنے کو فخری انداز میں کہہ رہا ہوں کہ آج میں اپنے دارالعلوم مہاشاہ کے شیخ الحدیث سابق شیخ الحدیث نائب سربراہ اعلیٰ سلطان الاساتذہ جن کا سایہ طالب علمی کے زمانے میں بھی تھا, آج اس ادارے کا مدرس الحمدللہ آج بھی سایہ ان کا ہم لوگوں پر ہے. اور دعا ہے مولا میں کہ جب تک ہم لوگ ہماری سروس خصوصی میں دعا کرتا ہوں کہ جب تک ہماری سروس کم سے کم رہے تب تک حضرت کا سایہ ہم لوگوں پر برقرار بے شک سبحان. ہماری دعا ہے بزرگان کرام ہماری دعا کو قبول فرمائے. حضرت علامہ وصی احمد صاحب قادری عزیزی جو آج اس پورے پاک کی صدارت فرما رہے ہیں, سرپرستی اس خانقاہ کے گدی نشین مولوی مسلم شاہ, وہ سرپرستی غائبانہ طور پر چونکہ حاضری تو غائبانہ طور پر سرپرستی ہو سکتی فرما رہے ہیں. قیادت شفیق الطلبہ استاد کریم حضرت علامہ سراج الدین احمد صاحب قبلہ نظامی وائس پرنسپل دارالعلوم بہادشاہ, باقی ہمارے دارالعلوم بہادشاہ کے پرنسپل حضرت علامہ انوار احمد صاحب قبلہ نعیمی, ہمارے مفتی شمس القمر صاحب قبلہ فیضی, ہمارے مفتی رفیع زمان صاحب, حضرت قاری عظیم اللہ صاحب قبلہ فخر القرہ قاری جو اس پورے عرس کی نظامت پوری ذمہ داری وہی فرما رہے ہیں, حضرت قاری اکرم صاحب. اور اس خانقاہ سے لوگوں کو کیا نہیں ملا وہ اگر معلوم کرنا ہے تو دارالعلوم بہادشاہ کے خازن عالی جناب الحاج کبیر احمد خان صاحب سے رابطہ کریں, عالی جناب الحاج ڈاکٹر قمر باجی صاحب سے رابطہ کریں, ڈاکٹر شریف صاحب سے رابطہ کریں. الحمدللہ ہمارے الحاج کبیر احمد خان صاحب کی فرمائش کے مطابق میں نے کتابچہ کا ہینڈل تحریر کیا ہے کہ ہمارے قاری صاحب کی بلا اس کو تقسیم کریں گے. آپ اس کو پھینکیے گا نہیں بلکہ اس کو آپ لے کر جائیں گے اور اس کو پڑھیں گے. آج اس کو کبھی کبھار کہنا پڑتا ہے کہ ہماری ماں بہنوں کو, ہماری شہزادیوں کو, ہمارے نوجوانوں کو, ہماری اسلام کے لوگوں کو سرکار سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے معلومات ہے, فاتحہ خوانی ہوتی ہے, سرکار سیدنا غریب نواز کے تعلق سے لوگ جانتے ہیں, فاتحہ خوانی کراتے ہیں. مگر جہاں پر ہم ان بزرگوں سے نسبت رکھتے ہیں, ان بزرگوں کی عقیدت ہمارے دلوں میں ہے اور ان کے نام کی فاتحہ خوانی کراتے ہیں, وہیں پر ہمیں نقیب الطرفین سرکار سیدنا زندہ شاہ مدار کو بھی فراموش نہیں کرنا چاہیے. اور ہم خصوصیت کے ساتھ اپنے ان طلبہ دارالعلوم بہادشاہ کے طلبہ میں سے کہنا چاہوں گا کہ آپ تقریروں میں, آپ پروگرام میں جاتے ہیں, آپ اسے پاک کے تعلق سے خطاب کرتے ہیں, غریب نواز کے تعلق سے
وجدنا مريدا نشا رحمۃ اللہ علیہ. ان بزرگوں کا فیضان ہے الحمدللہ. جہاں جس حالت میں یہاں کا فارغین علماء حفاظ قراء ہیں الحمدللہ وہ کسی سے ڈرنے والے سینہ تان کر ہر ایک کے سامنے اپنی باتیں کہہ دیا کرتے ہیں. بے شک اسی بزرگوں کی نسبت کی وجہ سے. آخری بات آپ کی مثال کی بات. آپ آخری مرتبہ مگن پور شریف تشریف لاتے وادی مگن پور. وہاں پر ایک تالاب کا پانی خشک تھا, پانی نہیں تھا. آپ آئے, مرید ایک پیالے میں پانی لے کر آیا. آپ نے فرمایا اس پانی کو مجھے نہ دو, دریا میں ڈال دو. اتنا بڑا تالاب اور ایک پیالہ پانی دریا میں ڈال دیا جاتا ہے. انا ساگر کا پانی سرکار سے جتنا غریب نواز نے ایک پیالے میں منگا لیا تھا, مگر یہاں قطب المدار نے تالاب میں پانی کو ڈیگ دیا. ایک پیالہ پانی تالاب میں ڈال دیتے ہیں تو پورا تالاب پھاکا نظر آتا ہے اور آج تک وہ پانی خشک نہیں ہوا ہے. الحمدللہ وہی پر آپ آتے ہیں, قیام فرماتے ہیں, خضرہ تیار کر دیا جاتا ہے. اور جب 16 جمادی الاولیٰ کی تاریخ آتی ہے, جمعرات کا دن ہے, دن گزر گیا, رات آئی, مریدوں سے کہا کھڑے میں پانی لایا جائے. مریدوں نے کھڑے میں پانی اکٹھا کر دیا. آپ لوگوں سے, اپنے مریدین سے, اپنے متقدین سے وصیت فرماتے ہیں جو کچھ کہنا تھا کچھ نہیں. اب جب لوگوں نے سنا اس انداز سے سرکار سیدنا بدیع الدین گفتگو کر رہے ہیں, بولا کہ ہمارے آقا, ہمارے رہبر, ہمارا پیر آج کی رات میں ہم سے جدا ہو جائے گا. قسم خدا کے لوگ جانے مار مار کے رو رہے تھے, آنکھیں سامن خاموش کی طرح آنکھیں برسا رہی تھی. اور آپ کمرے کے اندر داخل ہو جاتے ہیں. لوگوں نے پوچھا سرکار آپ کو غسل کون دے گا؟ آپ نے فرمایا یہ تو روزہ وہی سے متعین ہو چکا ہے, مردان غیب ہمیں غسل دے گے. لوگوں نے پوچھا سرکار آپ کی نماز جنازہ کون پڑھائے گا؟ آپ نے فرمایا میرا خلیفہ خاص مولانا سید حسام الدین رحمۃ اللہ علیہ جو جونپور کی سرزمین کو اس وقت تھے. آپ نے فرمایا نماز جنازہ وہی پڑھائیں گے. رات آتی ہے, کب حجرے میں آپ نے آپ تک آواز سے اورادو, اندر سے اورادو وظائف کی آواز آ رہی ہے. لوگ باہر سماعت کرتے رہے. تہجد کا وقت ہوا, تہجد پڑھنے کے بعد میں اب آواز بند ہو جاتی ہے. لوگ باہر رونے لگے ہیں, آنکھوں سے آنسو گرا رہے ہیں. اللہ اکبر. ادھر مولانا حسام الدین رحمۃ اللہ علیہ جو آپ کے خلیفہ خاص تھے, آپ جونپور کی سرزمین پر تھے, کوئی موبائل نہیں تھا, وائرلیس نہیں تھا. آپ کو خبر ہو جاتی ہے اور آپ وہاں سے مکن پور کی سرزمین پر آتے ہیں. صبح کی سفیدی ہے, جمعہ کا دن ہے. حجرے آپ کا دروازے پر دستخط دیا جاتا ہے, دروازہ اپنے آپ کھل جاتا ہے. لوگوں نے دیکھا وہ نور کا پتلا جس کے جسمی اطہر پر رسول کائنات نے اپنے دست مبارک پھیر دیا تھا. اللہ اکبر. وہ ایک تخت پر کفنا ہوا لیتا ہوا ہے. اللہ اکبر. جمعہ کا دن ہے, لوگوں میں خبر ہو جاتی ہے. اس آج کے کتنا سال پہلے کی بات ہے, اندازہ لگائے 100-200 نہیں, 1000-2000 نہیں, تاریخ میں آتا ہے کہ جمعے کی نماز کے وقت تقریباً 2 لاکھ کا مجمع اکٹھا ہو جاتا ہے. اور مولانا حسام الدین رحمۃ اللہ علیہ 2 لاکھ کی موجودگی میں آپ کی نماز جنازہ پڑھاتے ہیں. یہ 17 جمادی الاولیٰ کی تاریخ کی بات ہے, دن جمعہ کا ہے اور بعد نماز جمعہ کا واقعہ ہے اور 838 ہجری کا واقعہ ہے. حضرات میری دعا ہے بارگاہ مولا میں جو کچھ میں نے بیان کیا اس میں آمدن صاحب کسی قسم کی کوئی غلطی ہوئی ہو مولا اسے معاف فرمائے اور ہم تمام لوگوں کو ان بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ان بزرگوں کے عقیدت محبتیں ہم سبھی لوگوں کے دلوں میں رچائے اور بسائے. یہی میری دعا ہے بارگاہ مولا میں. اسأل اللہ ربی من کل ذنب انک هو التواب الرحیم وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.